ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب مولانا محمد سلفی صاحب، ستاریہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین، جس کے تحت پورے ملک میں 91 مدارس اور دارالعلوم کام کر رہے ہیں۔ جامعہ ستاریہ گلشن اقبال کے مستمم بھی ہیں، جہاں 400 طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسجد اور جامعہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب ہیں، صاحب تصنیف بھی ہیں اور کئی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ جناب محمد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ارشاد ہوا تم وہاں جا کر لوگوں کو کس چیز کی تعلیم دو گے؟ کہا اللہ کی کتاب کی۔ کہا اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو کتاب میں نہ ملے تو کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غور کروں گا، کیا اگر اس میں بھی کچھ چیز دستیاب نہ ہو پائے تو میں فکر کو بروئے کار لا کر ان دونوں چیزوں میں سوچ سمجھ کو بروئے کار لا کر اجتہاد کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر تھپکی دی اور کہا کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے نبی کے بھیجے ہوئے امیر یا گورنر کو وہ فہم عطا فرمائی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا نبی راضی ہو گیا ہے۔ آج کا موضوع نفاذ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، کیا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ وما سوا ذلك وسواس الشیاطین۔ لوگوں، علم کائنات اللہ کی کتاب میں ہے، سنت محمد مصطفیٰ میں ہے، اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ لہذا شریعت اسلام اپنی اصلی حالت میں قرآن سے نصیب ہوگی، محمد مصطفیٰ کے اقوال و عمل اور تدبیر میں غور و خوض کرنے سے نصیب ہوگی۔ کیوں؟ بڑا آسان جواب ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کا کام اللہ کی تابعداری، نبی کی فرمانبرداری اور شریعت کو اپنے اوپر لازم کر لینے کا عہد و پیمان ہے۔ لہذا کیوں کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شریعت اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ یہی دو ماخذ ہیں۔ اس کے علاوہ اجتہاد اور دیگر بھی استعمال ہوتے ہیں جس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن بنیاد اسلام کی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ کیسے؟ اس کی نفاذ کی بھی مثالیں، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے کتاب ربانی کو جس طرح نافذ فرمایا اور صحابہ کرام کو سکھایا، تابعین نے حاصل کیا، تبع تابعین نے آگے بڑھایا، محدثین نے جمع کیا، فقہاء اسلام نے اس کی شرح لکھی، اور یہ قیامت تک کے لیے ورثہ جاری و ساری ہو گیا۔ ہمیں تو پکی پکائی ہنڈیاں نصیب ہوئی ہے، تیار شدہ مال نصیب ہوا ہے،
صرف اور صرف اللہ کی اس بات کی طرف توجہ دینی تھی کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت میں لگ جاؤ اور شرک قریب مت جانا۔ اسلام میں، ایمان میں، دین میں، للہیت میں، تقوی میں دو ہی چیزیں اہم ہیں، ایک اللہ سے تعلق تقوی اور ایمان کی بنیاد پر، لیکن ساتھ ساتھ اس سے بہت زیادہ ڈر اور خوف اور دور کہ اس عبادت کے معاملات میں، اس تعلق کے معاملات میں کہیں کوتاہی والی بات یعنی شرک کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ متعدد آیات قرآنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اپنی عبادت کا نبی کی اطاعت کا حکم فرمایا، وہاں شرک سے ڈرایا، اس لیے کہ صرف اس بغاوت کا نام ہے، اس قول و عمل کا نام ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی بندگی، کوئی اطاعت اور کوئی کارگزاری اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سید الانبیاء والبشر لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ نبی دھیان رکھیے گا، جو شرک کا ارتکاب کرے گا میرے ہاں اس کی گنجائش نہیں۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات المصابیح اور کتب صحاح ستہ میں یہ حدیث واضح الفاظ میں کہ یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بها مغفرۃ۔ آدم کی اولاد، اس بات کا خیال رکھنا، تم نے بشریت انسانی، نفس امارہ، شیطان کی کارستانیاں، ماحول کی کارگزاریاں، ان سب کی وجہ سے اگر بے شمار گناہ بھی کیے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تیری میری ملاقات و قیامت میں اس انداز میں کہ زمین تیری خطاؤں سے بھری پڑی ہو تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اس پر جھاڑو پھیر کر صاف کر کے اپنی رحمت کو اس میں داخل کر دوں اور تیرے لیے مغفرت کا سامان کر دوں، بشرطے کہ تیری اس کارگزاری میں شرک شامل نہ ہو۔ تو بنیادی بات نفاذ شریعت کیوں اور کیسے میں سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب کو مقدم، نبی کی سنت کو اس کی تکمیل کا سبب اور سمجھنے کا ذریعہ، اور اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے عقائد اور اپنے لین دین، اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنی حکومت، ہر چیز میں اللہ کے ساتھ کسی بھی حیثیت میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے۔ لہذا نفاذ شریعت سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جانے کے بجائے، جلسے جلوس میں آنے کے بجائے میری اور آپ کی ذات سے شروع ہوگا۔ ہم سب سے پہلے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے اور یقین اور سمجھنے والے شریعت کے نفاذ اپنی ذات پر کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کا پابند کریں گے، نبی کی سنت کا فرمانبردار بنائیں گے اور شرک سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ آج مظاہر شرک اتنے جدید انداز میں اور اتنی کثرت تعداد میں معاشرے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم سجدے بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، معاملات بھی کریں، لیکن اپنے عقائد کو اللہ کے فرمان اور قرآن کی ہدایت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لانے کے لیے شرک سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے ہیں مکے میں صرف توحید کو اجاگر کرنے اور شرک کے آثار کو مٹانے، اور 10 سال مدینہ کی زندگی میں پوری شریعت اسلام کا نفاذ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر بستی والے، سورہ اعراف آیت نمبر 95، ایمان لائیں اور تقوی کی راہ اختیار کریں تو ہم ان پر اپنی برکتیں اور رحمتیں اتار دیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے انکار کرا
اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کا اور اس کی عبادت میں کوتاہی کرنے کا اور سنت محمد مصطفیٰ کو ترک کرنے کا اور اپنی مرضی کو آگے لانے کا، چاہے وہ فرد کی مرضی ہو، چاہے وہ حکومت اور دولت اور جماعتوں کی مرضی ہو۔ اصل چیز نفاذ شریعت کب ہوگا؟ جب ہم صدق دل کے ساتھ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کو قانون نہ سمجھیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کی شرح اور تفسیر کے علاوہ کسی اور کی بات کو اہمیت نہ دیں، تو شریعت اسلام پہلے ہماری ذات سے شروع ہوگی، ہماری اولاد سے شروع ہوگی، ہمارے بیوی بچوں سے شروع ہوگی، ہمارے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے شروع ہوگی، ہمارے خاندان سے شروع ہوگی، پھر ہماری برادری میں شروع ہوگی، پھر ہمارے شہر سے شروع ہوگی، پھر ہمارے ملک میں ہوگی، اور پھر ساری دنیا میں اس کی روشنی پھیلے گی۔ یہ بات طے ہے کہ یہ شریعت اسلام اللہ کی ہے اور اس کا طریقہ بھی اللہ اس کے رسول نے بتا دیا ہے، اور جیسا کہ مولانا فروز صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، بلا شبہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آپ اور میں میڈیا کے ان مناظر سے جو سراسر مغرضانہ ہوتے ہیں اور حقائق کو حقیقت حال میں نہیں بلکہ اپنی ذات کی شکل، اپنی مرضی کی شکل پہ پیش کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ غلط بیانی کی جاتی ہے۔ میرا مقصد ہرگز کسی کا دفاع نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی مسلک کوئی غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی سادہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح شریعت پر پرکھ کر دیکھنا چاہیے، آیا یہ اس کے مطابق ہے تو ہمیں دل و جان سے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہے تو ہمیں اللہ کی کتاب سے پر راضی رہنا چاہیے اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تطبیق اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی چیز سعی کرنی چاہیے۔ برادران اسلام، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جن کی کاوشیں، کوششیں، تقریریں، خطاب، تحریریں، کتابیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ترویج شریعت اسلام اور اقامت خلافت کے لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، میں اور آپ نہیں، پاکستان کے مسلمان نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ساتھ ہو کر جب جہتی کا ثبوت دے کر اللہ کے اس دین کی نصرت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مولانا محمد سلفی صاحب۔